اهدنا الصراط المستقيم۔ ہے میں نے کیا کہا پھر سمجھو ما قبر کے ساتھ موئے کی صورت فرقان میں یہ دعویٰ بیان کیا گیا تھا برکت دینے والا اللہ ہے، اس کے لیے دلال عقلی تھے۔ سورت شعراء میں دلال عقلی بیان کی اس دعوے کے لیے، اب سورت نمل میں اس کی علت بیان کی جائے گی، لیکن قصوں کے ساتھ دو قصے بیان کی جائے گی، اس کی ایک علت نکالی جائے گی، پھر دو قصے بیان کی جائے گی، علت نکالی جائے گی۔ ایک علت یہ ہوگی کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں والے سارے، زمینوں والے سارے، آسمانوں والے سارے پیغمبر اور سارے فرشتے، زمینوں والے سارے ولی، خدا کے مقرب بھی غیب نہیں جانتے مگر ایک اللہ جانتا ہے۔ خدا کا جب کوئی غیب نہیں جانتا تو ماننا پڑے گا بے برکت بھی کوئی دے نہیں سکتا۔ کتنی صاف بات ہوگی، قصوں کے ساتھ بیان کرے گا۔ صحیح بات ہے، جو قصوں سے بیٹھتا ہے نا مسئلہ، اتنا کسی اور کی کسی نہیں بیٹھتا، ایسے واقعات بیان کرے گا او بدی کر دے گا، مسئلے کو بالکل بدی کر دے گا۔ ایک دوسری دو قصے ہوں گے جس میں یہ بتایا جائے گا میرے پیغمبر اعلان کر دو تمام صفتیں کار سازی کی ایک اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے قل الحمدللہ، اعلان کیجیے ساری صفتیں کار سازی کی ایک اللہ کے لیے، کسی غیر کے لیے نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بیان کیا جائے گا انبیاء کا کام، جب خدا کا عذاب آتا تھا اور خدا کی پکڑ آتی تھی تو انبیاء بچایا نہیں کرتے تھے بلکہ وہ خود بچ جاتے تھے، بچاتے نہیں تھے، کسی کو بچا نہیں سکتے تھے، کسی کو بچا نہیں سکتے تھے، خود بچ جاتے تھے۔ جب یہ ان کے حالات ہیں تو پھر وہ برکت نہیں دے سکتے، برکت اللہ ہی دینے والا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب سمجھو اس صورت کا ربط نہ قول سے دو دعوے ہوئی ہے، دو علتیں ہوئی، ہر علت کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک نے دو دو قصے بیان کیے ہیں۔ اب جا کر مسئلہ کھل گیا فرقان، وہ تبارک اللہ آج مسئلہ کھلا ہے۔ فرقان میں دلال عقلی تھے اور اس کا سورۃ شعراء میں دلال عقلی پر زور تھا، اب اس کی ایسی علتیں بیان کی گئی ہے قصوں کے ذریعے سے کہ کیا کہنا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب دیکھ قصے کون کون سے، دو قصے پہلے ہوں گے، ایک قصہ موسیٰ علیہ السلام کا، دوسرا قصہ سلیمان علیہ السلام کا۔ ان دونوں قصوں کا مقصد یہ ہوگا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ نہیں سمجھے؟ قل لا یعلم، پہلے دو قصے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے اور سلیمان صاحب کا قصہ دو، ان دو قصوں کا مقصد کیا ہوگا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، یہ ہوگا۔ سمجھے میری بات کو؟ تیسرا قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا، چوتھا قصہ لوط علیہ السلام کا۔ ان قصوں کا مقصد کیا ہوگا قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قل الحمدللہ، فرما دیجئے یہ صفتیں کارسازی کی، کارسازی والی صفتیں اللہ کے لیے ہے، کسی پیغمبر کے لیے نہیں ہو سکتی۔ کارساز اللہ ہے، پیغمبر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلامتی ہوتی اللہ کی ان بندوں پر جن کو اللہ چن لیتا ہے۔ سلامتی عذاب الہی آتا ہے وہ بچ جایا کرتے ہیں، کسی کو بچا نہیں سکتے۔ جب بچ جاتے ہیں بچا نہیں سکتے تو برکت بھی کوئی دوسرا دے اب لگ گیا، اب خود بخود آ کے وہ مسئلہ آ گیا۔ خیال میں یہ میں نے کہا ہے آپ کے سامنے ایک نمبر، سمجھ گیا؟ کوشش یہ رست اس کو میں نے کھول، لیکن اور رک ہو رہی میں مطلب بتا دے کہ سورۃ فرقان کے دعویٰ داؤ قرآن پاک میں یہ البتہ کا ہوگا، پہلے اور دوسری کا سمرہ پیچھے بیان کیا جائے گا، تیسرے اور چوتھے کا سمرہ پہلے بیان کیا جائے گا، وہ کہ لفظ نشر غیر مرتب، تیسری چوتھی کا ساتھ ہی بیان ہو جائے گا، پہلے دوسرے کا آگے جا کر بیان کر دیا جائے گا۔ یہ ایک ہے۔ اب آپ کے سامنے جتنا میں نے کہا اتنا میں آپ کے سامنے قرآن سے نکلواتا ہوں۔
ابھی سب پورا نہیں ہوا، ابھی خلاصہ پورا نہیں ہوا، ابھی آ رہا ہے خلاصہ، لیکن اس کو سمجھیے جس انداز سے میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے آپ نکالیے سورت 525 525 پہلے میں کس سے بیان کرتا ہوں؟ اچھا آخر آ جاؤ، آخری سطر، اذ قال موسیٰ لآلہ انی آنست نارا، قصہ اول برائے بیان علت دعوی، برائے بیان علت دعوی آ رہا آگے، علت آگے آ رہی ہے۔ واللہ یعلم من فی السماوات، اتنا اشارہ کر دوں، کوئی پیغمبر، فرشتہ، ولی غیب دان نہیں ہو سکتا، کوئی پیغمبر، فرشتہ، ولی غیب دان نہیں ہو سکتا۔ آگے اگلا سو نکالو 526 526 26 آخری سطر، وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان علما، قصہ ثانی برائے علت دعوی، وہی علت ہے پہلے میں نے کہہ دیا ہے کہ کوئی پیغمبر، فرشتہ، ولی غیب دان نہیں ہو سکتا۔ چلا گئے 531 531 واحد وثلاثون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، دیکھا تیسرے تر قصہ ثالث برائے علت دعوی، علت ثانیہ، اب علت ثانیہ کر دو، علت دوسری آ گئی نا ہے ثانیہ کہ صفات کارسازی کا حقدار لائے اللہ ہے، پیغمبر نہیں۔ پیغمبر بچا نہیں سکتے، بچ جایا کرتے ہیں عذاب میں، بس ان کو سلامتی نصیب ہوتی ہے، وہ کسی کو سلامتی دے نہیں سکتے، ان کو سلامتی نصیب ہوتی ہے، وہ کسی کو سلامتی دے نہیں سکتے، جب دے نہیں سکتے تو برکت بھی کوئی دینے والا اللہ کے سوا ہو نہیں سکتا۔ بات صاف کھل گئی، یہ اللہ جانتا ہے ایسے انداز کے ساتھ لگانا قرآن کا، یہ ہمارے شیخ کا کمال ہے۔ اللہ کی کروڑ ہارن تو کہاں دیکھا ہے دعویٰ ہے، اور کس طرح صورتیں چلتی جاتی ہیں۔ بڑا علت ثانیہ کہ صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہے، پیغمبروں کے لیے نہیں ہے۔ پیغمبروں کو عذاب کو جب سلامتی نصیب ہو جاتی ہے، وہ کسی کو سلامتی دے نہیں سکتے، جب دے نہیں سکتے تو وہ برکت بھی نہیں دے سکتے۔ آگے 532 532 532 چوتھی سطر 5ویں، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، چوتھا قصہ برا علت ثانیہ، اتنا ہی کافی ہے کہ انسان لکھ چکے ہو۔ چوتھا قصہ برا علت ثانیہ، آخری سطر سبھی کی، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ دیکھا ہے، لکھو اس پر علت ثانیہ متفرع تیسرے اور چوتھے قصے پر، علت ثانیہ متفرع تیسرے اور چوتھے قصے پر۔ دیکھا ہے لگ گیا کہ نہیں لگا؟ وہ تیسرا قصہ اور چوتھے قصے پر، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔
یہ متفرع ہے کہ میں نے دو تیسرے اور چوتھے قصے سے یہ لفظ نکل رہی ہے. الحمدللہ دیکھا ہے ساری صفات کارسازی اللہ کے لیے. خدا کارساز ہے, کوئی پیغمبر کارساز نہیں. ہاں سلامن سلامتی آ جاتی ہے اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا ہے. خدا کی چنے ہوئے لوگوں پر عذاب کے وقت سلامتی نصیب ہوتی ہے. وہ کسی کو بچا نہیں سکتے, بچ جاتے ہیں. خدا بچا لیتا ہے, وہ بچا نہیں سکتے. جب بچا نہیں سکتے انکار سازی سے ان کا حق نہیں ہے, پھر برکت دینا ان کا کام. برکت اللہ ہی دینے والا. دوسرا آگے اللہ خیر اما یشرکون, اللہ خیر اما یشرکون. اللہ بہتر ہے یا وہ تمہارے معبود جن کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو, جن کو خدا کے ساتھ شریک کرتے وہ اچھی ہے یا اللہ حاجت روائی میں اچھا ہے. چلو آگے اگلا سوا 533 میں غلطی کر کے 534 پہلی سطر 534 500 اربت و سلاسون قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فرما دیجئے نہیں جانتے آسمانوں والے فرشتے بھی, نہیں جانتے آسمانوں والے اور پیغمبروں کی روح بھی, ارواح جو انبیاء کی ہے وہ بھی نہیں جانتے, سارے فرشتے بھی نہیں جانتے, والارض زمینوں والے سارے ولی بھی نہیں جانتے. الغیب غیب کو نہیں جانتے الا اللہ مگر ایک اللہ جانتا ہے. یہ دوسری آگے پہلی قصے دوسری پر, یہ پہلی قصے دوسری قصے تو متورع ہے, یعنی پہلے دو قصوں سے نکل رہی ہے. میں نے کہا تھا اللہ غیر مرتب, یعنی یہ اللہ تو پہلی جو پہلے دو قصوں سے نکل رہی ہے متفرع قصہ اولا و ثانیہ, پہلا اور دوسری قصے پر متفرع ہے وہاں سے نکل رہی ہے. جب جاننے والا کوئی نہیں, سارے آسمانوں زمینوں والے الغیب اللہ کے سوا, پھر برکت دینے والا بھی کوئی نہیں. سمجھ گئے؟ وہ پہلے جانتا تو پھر برکت دیتا, جانتا ہی نہیں برکت کیا دے گا. بیٹھی اٹھنا سکا تو نام بنا دوڑنی, نام بنا دوڑنی, یعنی چل سکتی کوئی نہیں نہ دوڑنی. بہت واہ جی واہ, بہت اچھا, بات خوب کہی. اور اب دے رہا ہوں ایک رب سے یہ اصل اب تو یہ تھا, دیکھیے سمجھاتا ہوں. سورت کی ابتدا میں آپ اتنا سمجھ چکے ہو اس سورت میں دو علتیں بیان کی جائیں گی. ایک علت قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہ خیر اما یشرکون. دوسری علت قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. یہی دو علتیں درمیان میں دو قصوں سے نکالے جائیں گی. پہلے دو قصوں سے ایک, دوسری قصے سے دو, یہی دو جا کر آخر میں بیان کی جائیں گی. آخر سے جہاں ختم ہو رہی ہوگی قصوں سے بیان کری جائیں گی. آخر قصے پر جا کر پھر قرآن پاک و طور سمرٹ ان کو بیان کر دے گا. اس کے لیے قرآن پاک ایک وہی بھی بیان کرے گا آخر میں کہ یہ بات صرف یوں نہیں ہے جتنا قصے کہہ رہے ہیں ثابت ہو رہا ہے, خدا کی وہی بھی مجھے اللہ نے یوں ہی کی ہے. وہی اللہ نے وہی بھی مجھے یہی کی ہے. دو آخر میں آئے گی. نیز ان دو قصوں کے لیے یعنی علتوں کے لیے دلائل بھی آئیں گے. سمجھ گئے؟ دلائل بھی آئیں گے. یہ جو پہلی تم نے پڑھی ہے نا, پچھلے تیسرے اور چوتھے قصے پر جو پڑھی ہے کہ کارساز اللہ ہے, کوئی پیغمبر نہیں, اس کے لیے 5 دلائل ہوں گے. عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم. کیا میں نے کہا؟ 5 دلائل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم. 2 ہوں گے ویسے آسانی علت کے لیے. جو علت ثانیہ ہے تیسرے چوتھے قصے سے معلوم ہو رہی علت یا کیا کہ قل الحمدللہ
وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ غیر ما یشرکون، صفت کارسازی اللہ کے لیے ہے، کسی پیغمبر کے لیے نہیں، اور پیغمبروں کا کام ہے سلامت رہ جانا، اللہ تعالیٰ سلامتی دے دیتا ہے، ورنہ کسی کو بچا نہیں سکتے۔ کہتے ہیں نا پیرن کی نے بچا لیا، وہ نے سر بچایا، کوئی بچا نہیں سکتا، نہ بچا سکتا ہے، کسی کو طاقت نہیں بچانے کی، خدا کے لیے میرا کام ہے، نہ پیروں کا کام ہے نہ پیغمبروں کا کام ہے۔ اس ملت کے لیے دلائل آئیں گے، علی سبیل الاعتراف منال، یعنی دشمن بھی اقرار کر رہا ہوگا 5 دلائل، اور 2 ویسے آئیں گے، 2 ویسے اور 5 ایسے کہ دشمن بھی اقرار کر رہا ہو۔ کتنے ہوئے کل؟ 7۔ اور پہلی لت کیا تھی؟ پہلے دوسری کسی پر قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان والے، ملائکہ، پیغمبروں کی روح اور بھی ہے، اور نیز زمین پر سارے ولی بھی ہو جائے، غیب کوئی جاتا اللہ کے غیب کوئی جاتا، برکت بھی کوئی نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے ایک دلیل بیان کی جائے گی، اصلی ایک، سمجھا میری بات کو؟ ایک دلیل اصلی، باقی ساری صورت میں زجر ہے مشرکوں پر، کچھ تخویف ہوں گی بس، سمجھا؟ چھوٹی بات، وہی 2 علتیں میں نے کہی ہے، ان 2 علتوں کے لیے دلائل کہیں ہیں، 7 دلائل اکلی ایک پر، دوسری پر ایک دلیل اکلی ایک پر، اور آخر میں جا کر دلیل وہی آخر میں، پھر ان 2 علتوں کو آخر میں بیان کیا جائے گا۔ اور ابتدا میں تمہید ما ترغیب ہوگی، تمہید ما ترغیب ہوگی، تمہید کے اندر رقم دلائی جائے گی، جو آگے آ رہا ہے مضمون 4 قصے آ رہے ہیں، وہ نیری تمہارے لیے ہدایت خوشخبری کے سور لے کر آ رہے ہیں۔ مشرکوں کو آگ تو لگے گی، لیکن ایمان والوں تمہارے لیے نیری خوشخبری آ رہی ہے، بس آپ سمجھے ہو۔ ابتدا تمہید ما ترغیب، آگے قصوں کا بیان، واقعات کا، قصے لگا دیے میں نے، اب لگا لو، لکھیے آیات القرآن، وہ کتاب مبین آیا ہے، قرآن بھی آیا ہے، وہ کتاب مبین بھی، اس لیے کہ اس صورت میں کتاب سے پہلے کتابوں کے واقعات، کتابوں نے پہلی کتابوں کے واقعات بھی آئے ہیں، اور کچھ قرآن پاک کا واقعہ خصوصی بھی آیا ہے، سمجھ گئے؟ اب دیکھو، دیکھیے جی آپ، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ تمہید ماترگی، ہدن و بشرا، لکھو ہدن و بشرا، یعنی جو آگے قصوں میں مضمون آ رہا ہے، یعنی آگے قصوں میں جو مضمون آ رہا ہے وہ نیری ہدایت ہے، نیری خوشخبری ہے ماننے والوں کے لیے۔ 4 قسم میں جو مضمون آ رہا ہے نیری ہدایت ہے اور نیری خوشخبری دے رہے ہیں ہم تمہیں، اگر سوچو تو آگے جو قصے آ رہے ہیں نا 4، تلک آیات القرآن، یعنی بعض مضامین قرآن کے ہوں گے، وہ کتاب بھی، اور بعض پہلی کتاب کے واقعات ہوں گے۔ اب 2 قسم مضامین ہو گئے، آگے چلو، آگے چلیے، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ القرآن تسلی، ترغیب الی القرآن، تسلی بھی ہے اور تسلی، یعنی جو آگے بات آ رہی ہے یہ ان کی ذاتی رائے نہیں ہے، اللہ کی کلام ہے جو پیغمبر پر اتاری گئی ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ چلتے جاؤ، سب چلتے جاؤ، سب چلتے جاؤ، ہو گیا سارا میں لکھا چکا ہوں، میں آخری لکھانا چاہتا ہوں، جو رہ گئی چیزیں۔ چلو 20واں پارہ، 532 سوا 33، اور میں لکھا چکا ہوں سارا 533۔ امن خلق السماوات، دلائل عقلی 5 دلائل عقلی، علی سبیل اعتراف نقصم، یہ دشمن سے کرا لیا جا رہا ہے، بس
5 دلائل عقلی جو دشمن کے قرار لیا جا رہا ہے جنس میں، خلاص و اطراف من الحسم، یہ ایسے انداز سے دشمن سے قرار لیا جا رہا ہو. نیچے آ جاؤ. قرار لیا جا رہا ہو. نیچے آ جاؤ. اگلا سوا چاہیے، اگلا سوا 534 میں آ جاؤ. ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکر تسلی. ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکر تسلی. اس صفحے کے آخر میں ان ربک لیعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. دیکھا ہے دلیل عقلی، دلیل عقلی برائے علت اولا. وہی جو پہلی علت جو پہلے دا دوسری یہ جاننے والا اللہ، دوسرا کوئی نہیں. یہ پہلی علت، پہلی علت وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے، کوئی بریت وغیرہ نہیں جاننے والا. دلیل عقلی. اگلا چلے جاؤ 535 آخری سطر. الم یروا انا جعلنا اللیل، الم یروا انا جعلنا اللیل. دلیل عقلی، دلیل عقلی برائے علت ثانیہ. دوسری علت کے لیے دلیل عقلی 5 وہ تھی اور یہ ایک ہی ہے. ہاں میں غلط، میں نے کہا 2 ویسے ہوں گی، 2 نہیں 1 ہے. 5 وہ ہیں، ایک ہی ہے. 6 آگے چلو 536 536 500 ستۃ وثلاثون آخری سطر 5 انما امرت ان اعبد رب هذا البلدہ. دلیل بھائی دلیل وحی. الحمدللہ آخری سطر قل الحمدللہ. وہی پھر علت آ گئی ثانیہ. سینتیسویں میں وما ربک بغافل عما تعملون. علت اولا. بس اب پیچھے آج صورت ہوگی کتاب دے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیت القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین. یہ آیتیں قرآن کی، آیتیں قرآن کی اور کتاب منات کیا جو آگے آ رہا ہے. کچھ مضامین خالص قرآن میں سے ہے جو پہلی کتابوں میں نہیں تھے اور کوئی پہلی کتابوں کے مضامین بھی لا رہے ہیں. ہدی وبشری جو 4 قصے آ رہے ہیں ان میں میری ہدایت ہے تمہارے لیے، میری خوشخبری ماننے والوں کے لیے. وہ ہیں جو قائم رکھتے ہیں نماز کو، دیتے ہیں زکات کو، ہے آخرت کے یقین کرنے والے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ النار وما هم یعملون. بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ساتھ آخرت کے، وہ زین کے ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو بس یہ اندھے ہیں. مراد کیا ہے؟ مشرک لوگوں کو اپنے مشرکانہ امر اچھے معلوم ہوتے ہیں، مشرکوں کو اپنے مشرک امر معلوم اچھے ہوتے ہیں، وہ ہماری باتوں سے اندھے ہو کر جا رہے ہیں. عذاب ان کو اللہ برا عذاب دے گا. وہم بالآخرۃ هم الاخسرون. یہی لوگ آخرت میں ہم بڑے ضیاءکار. اے میرے پیغمبر ماننے والوں کو تو قسم ہدایت نصیب ہوگی، خوشخبری ملے گی.
نہ ماننے والے اپنے مشرکانہ اعمال میں رہ رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. تو دیا گیا قرآن اس بڑے بادشاہ سے جو حکمت والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے. آپ کو تو وہ قرآن ملا ہے, کوئی معمولی بات تو نہیں, بہت بڑا انعام مل چکا ہے. اس سے بڑھ کر اور کس کو کیا انعام ملے ہے؟ یہ تسلی. آپ کو تو بہت بڑا انعام مل چکا ہے. یہ انعام تو ہر کو ملا ہی نہیں, نہ مل سکتا ہے کسی کو. کتنے بڑے انعام کی موجودگی میں بڑی بات کوئی بات نہیں. دیکھو یہ کتنا انعام آپ کو دیا گیا ہے. اذ قال موسیٰ لآلہ, بس کسے چل پڑے ہیں دو. پہلا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا, دوسرا قصہ حضرت سلیمان صاحب کا. قصہ پہلا جب کہا موسیٰ پر خاندان بیوی بچوں کو انی آنست نارا, میں دیکھ چکا ہوں ساعتی گنا بھی ہمراتی بشہاب قبس, انگارہ جلا ہوا لعلکم تصطلون. فلما جاء, ہر بات سے نکلے گا. دیکھو موسیٰ بے شک ولیوں سے ولی تھے, پیغمبر ہونے والے تھے, لیکن غیب نہیں جانتے تھے. غیب جاننے والا کون؟ اللہ ہے. نہیں جانتے تھے آسمان و زمین والے, جاننے والا اللہ. جب جاننے والے موسیٰ نہیں ہے تھے تو موسیٰ غیب دان جب نہیں ہے تو برکت دینے والے بھی, جب برکت دینے والے موسیٰ نہیں ہو سکتے, شیخ عبد القادر جیلانی بھی نہیں ہو سکتے. لما جا آ جائیں گے اس آگے بعد نودی آواز دی گئی امبور کا من بنار و من حولہا. یہ آواز دی گئی بیان اسے کہ برکت والا کی گئی ہے. من وہ ذات فنار جو آگ میں, و من حولہا وہ ذات جو گرد گرد آگ کے. یہ مراد کیا ہے؟ جس ذات کی تجلی آگ کے گردا گرد میں آئے وہ ذات بڑی برکت والی ہے. بورے کا یعنی اللہ, یعنی اللہ. مراد کیا ہے؟ یعنی برکت ہماری ہے, ہم ہی برکت دینے والے ہیں, ہمارے سوا کوئی پیغمبر نہیں برکت دے سکتا. تم بھی نہیں برکت دے سکتا. اقولو, اور میں یہ بھی کہتا ہوں سبحان اللہ, میں پاک ہوں برکت دینے سے رب العالمین. یا موسیٰ یہ بات تھی جس بات اللہ نے وہاں بلایا تھا. دیکھا نا بات آگے رکھ گیا نا ربط وہاں فرقان کے ساتھ. بات یہ کہہ رہی موسیٰ دیکھو تمہیں پتہ کوئی نہیں, تم آئے تھے آگ لینے کے لیے, آگ شک تو کوئی نہیں, تمہیں خبر بھی کوئی نہیں اس بات کی. جب تم ہی نہیں جانتے تو برکت تم بھی نہ دے سکو کہ کوئی اور بھی نہ دے سکے گا. برکت میری ذات ہوگی دینے والی. میں پاک بھی ہوں, میری ست میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. میرے ساتھ برکت دینے کسی کوئی شریک ہو, کسی پیر کی یا شیخ وظیفہ پڑھ کر برکت لینے کے لیے. یا موسیٰ انہو ان اللہ, وہ تمہارا ناوی کام. انہو ان اللہ یعنی انا, یعنی میں ہوں اللہ, یعنی میں ہوں برکت دینے والا. ان میں ہوں برکت دینے والا. العزیز بڑا غالب حکمت والا. دیکھا کہ نہیں ہر متصور میں برکت دینے والا ایسا مانا کرتا تھا کہ باقوں کی مضمون کسا لگتا ہے. پہل کے آثار جان اپنے آپ سے نمبر آتا تو سمجھ کو ہل رہا تھا. کنا جان واللہ, تیزی کرنے میں جس طرح چھوٹا سانپ ہوتا ہے چلتے پھرنے میں باریک جس ہوتا ہے اس طرح, اور بڑا تیز بھی دوڑتا تھا. واللہ مدبرن, پھرے مزام مدبرن پیڑ دے کر بلا بیچ میں نہیں دیکھتے تھے. ہم نے کہا یا موسیٰ لا تخف, ڈرو مت, ادھر دیکھو. انی لا اخاف المرسلون, نہیں ڈرتے میرے پاس رسول. اللہ قانون میرا سن لو. من ظلم, جو ظلم کر چکا سما بدر حسن آباد رسول, اگر بڑائی وجہ کرے مہربانی کروں گا, معافی مہربانی کروں گا. حضر کیا نکلا, ادھر دیکھو. قرآن کہتا ہوش کرو. ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں لگا میرا آسا کیا بنے گا اور میرے پیچھے لگے گا. اپنے آسی کا پتہ نہیں. جس کو اپنے آسی کا علم کا پتہ نہ ہو اس کو ہر چیز کا پتہ ہو سکتا ہے. بات کیا نکلی, قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. الا تو نکلتی آتی ہے نا ہر بات میں. دیکھو وہ جس کو اپنے ہاتھ کا پتہ نہیں کہ میرے ہاتھ والی چیز سے کیا بنے گا کیا ہوگا, اپنے ہاتھ کی چیز کا پتہ نہیں, پھر جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ غیب اللہ ہی جانتا ہے. دوسرا مراد کیا ہے؟
نہ پتہ دور کا لگا، نہ پتہ دور کا لگا، نہ پتہ اپنے قریب کا لگا، نہ نیڑے دا پتہ نہ دور دا پتہ، پتہ اللہ کو ہے۔ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب، جب نہیں جانتے نہ دور کا پتہ نہ قریب کا پتہ کوئی نہیں، پھر برکت دینے والا بھی اللہ ہی ہوگا، موسیٰ صاحب نہیں ہو سکتے۔ اور آگے چلو، پھر آسا تو پھر دور تھا نا، یوں پھینکا آسا، پھر دور تھا نا، پھینکا کچھ دیر پھینکا چند فٹوں پر، اب ایک اور ہے، ادخل یدک فی جیبک، داخل کر ہاتھ اپنا اپنے گریبان میں، تیرے یاد تیرے گریبان میں، دیکھ نکلے گا کیا، تخرج بیضاء من غیر سوء، نکلے گا روزی دینے والا سوا بیماری کے۔ دیکھ اور دیکھ لے، تیرا ہی ہاتھ تیرا ہی گریبان ہوگا، پھر میرے قدرت کے کرشمے بھی دیکھ لے، جب نہ دور کا پتہ نہ سامنے کا پتہ نہ اپنے ہاتھ کی حالت کا پتہ، جب کوئی نہیں، پیغمبر بھی برکت نہیں دے سکتا، کوئی پیر فقیر برکت نہیں دے سکتا۔ واہ سبحان اللہ۔ وہاں مولانا صلی اللہ کی کروڑا رحمتیں ہو، کیسا نکالا ہے، قصہ کسی سے ایسی بات نکالتا ہے، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب، یہ تو نرابدام لوگوں نے فی تسع آیات، یعنی ارسلنا فی تسع آیات، ہم نے بھیجا موسیٰ ہم کو 9 معجزوں میں، یہ تو چند ہے نا، اور بھی دیے تھے سارے 9، الہ فرعون کو نحاذین، فلما جاءت آیاتنا، جب ان کے بعد ہماری نشانی آ گئی، واستیقنت انفسہم، نہ آگے نشانی مبتدأ ان کو بھی نہیں دینے والی تھی، حق رسد قالوا ھذا سحر، کہنے لگے یہ جادوگر ظاہر بہر، وجحدوا بها واستیقنت انفسہم ظلما وعلوا، یہ سمجھو آیت کو، یہ ظلم لگتا ہے جہادو کے ساتھ، ظلم تو علوا لگتا ہے جہادو کے ساتھ، یہ اب معنی بنے گا، دیکھو اب جہدوا بها ظلما وعلوا، ان بے ایمانوں نے میرے معجزات دیکھ کر بھی انکار کر دیا، کیوں انکار کیا، ظلما وعلوا، بے ایمان مشرک تھے، پہلے کافر تھے، علوا سرکشی، سرکش تھے، بے ایمان نہیں مانتے تھے، معجزے دیکھ کر بھی انکار کر دیا، واستیقنتھا انفسہم واہلیہ، درا حال ان کے دلوں کو یقین تو آ چکا تھا یہ مذہب کی طاقت نہیں، طاقت کوئی اور کام کر رہی ہے، ان کو یقین آ گیا تھا کہ ہاتھ مذہب کے ہل رہا ہے لیکن طاقت کوئی اور کام کر رہی ہے، خیال میں وجحدوا بها، انکار کر دیا انہوں نے، کیوں انکار کیا، اور جی ظلما وعلوا، میری زیادتی میری سرکشی کی وجہ سے، درا حال کے دل ان کے اندر سے یقین کر گئے تھے کہ یہ جو باتیں ہیں موسیٰ کا ہاتھ ہل رہا ہے، کام کوئی اور کرنے والا ہے، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، حاضر کیا نکلا، موسیٰ بھی غیب دان نہیں، ان کو نہ دور کا پتہ نہ قریب کا پتہ نہ اپنے جہاد کا پتہ نہیں، پتا تم پیغمبر بھی جاؤ حاضر ناظر نہیں، وہ برکت دینے والا نہیں کہ کوئی پیر فقیر بھی برکت دینے والا نہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد سلیمان علما، دوسرا قصہ ہم نے دی حمزہ کو بھی، حمزہ کو سلیمان کو کا علم دیا، یعنی اس میں کیا شک ہے، اللہ تعالیٰ انبیاء کو علم دیتا رہتا ہے، دیتا رہا۔ وقالا، دونوں باب الحمدللہ الذی فضلنا کثیر من عباد المؤمنین، دونوں نے کہا الحمدللہ، صرف تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت دی ہے اکثر بندے ایمان والوں پر، معلومات اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی کمال دے اس کا شکریہ ادا کرے، سارے کمالات میں سے علم دین بڑا کمال ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا ہے وہ سمجھے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی کرم ہوا ہے، بہت بڑا کرم ہے اس پر، آئے خیال میں، اور بہت بڑا بدبخت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دے رکھا ہو۔ وارث سلیمان داؤد، وارث سلیمان داؤد صاحب کی، وقالا، کہا سلیمان صاحب کی تقریر ہے، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، سکھلائے گئے ہم پرندوں کی بولیاں، یعنی پرندے بولتے جاتے ہیں، اپنی بولی بولتے جاتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بتلا دیتا ہے کبھی کبھی یہ بولی یوں بول رہے ہیں، ماضی مجہول کا سیگا ہے نا، ماضی مجہول کا سیگا ہے،
اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے، ہم نہیں جانتے یہ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سکھلا دیے جاتے ہیں، دکھلانے والا بتلا دیتا ہے کہ یہ بولی بول رہے ہیں وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہم دیے گئے ہر چیز میں سے. یہ مانا نہیں ہر چیز میں سے، پنڈی میں سے بھی دیے گئے، لاؤڈ اسپیکر میں سے بھی دیے گئے ہیں، ختم نبوت سے بھی دیے گئے تھے، الوہیت سے بھی دیے گئے. جھوٹ مانا ہے. تمہارے صغر کبری بھی دیے گئے. مراد کیا ہے؟ من کل شیء ضروری لہم، جو ان کے لیے ضروری تھی. ورنہ اس وقت بلقیس بھی تھی، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں بلقیس ہے بھی کہ نہیں. ان ھذا لفضل مبین، یہ اللہ کا فضل دار بات. وَأُوحِيَ إِلَىٰ سُلَيْمَانَ جُنُودُهُ جِنَّةً فَطَيْرٍ فَهُمْ يُوزَعُونَ، جمع کی جاتے تھے سلیمان صاحب کے لیے لشکر، جند، ڈویژن فوجیں، کئی ڈویژن فوج، جنات بھی، انسان بھی، پرندے بھی، ایسی فوجیں. فَهُمْ يُوزَعُونَ، ازدحام کے ہر لشکر کے واسطے نمبردار تقسیم کیے گئے تھے. نمبردار جدا کے نمبروں والے ہوتے ہیں نا، فوجوں کے ارادہ نمبر ہوتے ہیں، فلانی ڈویژن فلانی ڈویژن ہے. حتیٰ دیکھو، حتیٰ سے لگاتا ہوں، حتیٰ ہوتا ہے انتہا کے لیے، حتیٰ ہوتا ہے انتہا کے لیے. نوبت بہی جا رسید، نہیں سمجھے؟ نوبت بہی جا رسید، نوبت یہاں تک پہنچ جائی. کیا؟ حتیٰ اذا طلع وعد النمل. دیکھو وہاں کا علمنا منطق الطیر، یہ تمہیں بھی بدلہ ملا ہے. دھوپ پر بیٹھا کرتے تھے اور بیٹھو دھوپ پر. وہاں سے نمبر کیے جاتے تھے، جدا جدا نمبر. اوپر کیا کہا؟ علمنا منطق الطیر، سکھلائے گئے پرندوں کی بولیاں. قرآن کہتا آگے بڑھو، وہ جی سکھلانا درکنار، آگے دیکھ. نوبت بہی جا رسید حتیٰ تعالیٰ وادی نمبر آ گئے. سلیمان صاحب لشکر کے ساتھ ایک دن اس وادی پر جہاں چیونٹیاں رہتی تھی میں گئی. قالت نملتن، بڑے چیونٹی نے کہا، پریزیڈنٹ جو ان کا تھا. ایک بات سمجھو، حیات الحیوان ضمیری کی کتاب ہے، اس میں جانوروں پر بڑی بحث کی ہے. سارے جانور پر، اس کے اخلاق، عادات، ان کی ساری چیز پر بڑی بحث کی ہے. کوے، پرندے، کتے، بلے، چیونٹی وغیرہ پر بڑی بحث کی. اس پر بحث کرتا ہے حیات الحیوان ضمیری والا. کہتا ہے یہ چیونٹیاں جو ہوتی ہیں نا، ان کا باقاعدہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے. مدارہ سمجھا، پریزیڈنٹ ہوتا ہے. یہ سارے ان کے کام جو ہوتے ہیں اپنے پریزیڈنٹ کی باتات ہوتی ہیں، اور بڑا نظام ہوتا ہے ان کا. یوں نہیں ہوتا کہ ایسی بس اندھا دھند یوں ہی ہو. چنانچہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جب کہیں دیکھا ہوگا تم لوگوں نے، بارشیں ہوتی ہے نا، پہلے ایک چیونٹی نکلتی ہے، تھوڑی سی باہر پھرتی ہے، پھر اندر جاتی ہے نا، اس کے بعد اس قدر چیونٹیاں نکلتی ہیں. یہ ہم نے جیل کے اندر بڑا امتحان کیا تھا. نکمے ہوتے تھے تو نکما آدمی اور کام تو کیا کرے، چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے. تو بہرحال ایک نکلی دیکھی کچھ قوت حساسہ اللہ نے اس کی ایسی کی ہوتی ہے، اس ہوا سے اللہ تعالیٰ اس کو قوت حساسہ میں پترا دیتا، لگا ہو جاتا ہے وہ کہ بس اس کا تو سارے منہ میں انڈے پکڑی ہوئی، اتنا ہی جلدی آتی لشکر کا لشکر. معلوم ہوتا ہے وہ کہتا نکلا جلدی کرا. نمبر جب آ گئے اس وادی پر جو نمبر کی وادی تھی، کہا نمبر تو بڑے چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیو ادخلوا مساکنکم، جلدی جلدی چلی جاؤ اپنی سوراخوں میں. کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنود، تمہیں حضرت سلیمان بھی اس کا لشکر بھی روند نہ ڈالے، مار ڈالے، لیکن وہ اگر مارے گا ارادتاً نہ ماریں گے، ہم نیچے مر رہے ہوں گے. وہم لا یشعرون، ان کو ہمارے مرنے کا پتہ بھی شعور بھی نہ ہوگا. وہ کہ جانور کا عقیدہ ہے، جانور کی کہہ رہا ہے ان کو ہمارے مرنے کا پتہ بھی نہ ہوگا. لگاؤ ربط جو میں نے دیا تھا، یاد ہے نا میں نے ربط دیا تھا. مسئلہ اتنا صاف صاف ہے، جانور بھی ایک کیڑے مکوڑے بھی جانتی ہیں کہ پیغمبر ہر شے نہیں جانتا. ہر جگہ جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. دیکھا ہے جانور بھی کیا کہہ رہا ہے،
کہ سچی پوچھو تو مر تو رہے ہوں گے ہم، لیکن حضرت سلیمان کو ہمارے مرنے کا پتہ بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو جانوروں کے پیٹ میں کوئی بات داخل کر دے، بتا دے کیا بات ہے، اس کا انکار نہیں کہ اختیاری معاملہ نہیں، چاہے تو جانوروں کے پیٹ میں یہ بات ڈال دے کہ آ رہا ہے حضرت سلیمان بھی آ رہا، اس کا لشکر بھی، کیا بات اس کا، یہ اس کی مخلوق ہے، بتا دے یا سلیمان وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها۔ سلیمان صاحب نے تبسم کیا، گراہک کے ہنسنے والے تھے، قیمتی کی بات سے ہنس پڑے۔ تو ساتھ والوں نے کہا ہنسنے کی کیا بات، قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمت علی انعمت علیہ وعلی والدی، اے رب ہمارے تو مجھے توفیق عطا فرما، میں تیرے نعمتوں کی شکر گزار بن جوں جو تو نے مجھ پر انعام کیا، میرے ماں باپ پر بھی، دیکھا کتنا انعام ہے تیرا، کہاں قیمتی بول رہی ہے، کہاں تو مجھے بتا رہا ہے، ورنہ ہمارا سوال ترضا تو وطن رحمت کا بیرم نے بھی بات کیا صالحین، حاضر کیا نکلا، بات کیا نکلی، اب دیکھو ستا کو لگاتا ہوں، چاہے یہ پرندوں کی بولیاں بتا دے، پرندوں کی بولیاں بتا دے، حتیٰ نوبت میں ہی جا رسی، پرندے کی بولیاں درکنار رہا، قیمتی کی بات سے باخبر کر دے، قیمتی کی بات سے باخبر کر دے، قیمتی کی بات سے۔ آگے دیکھیے اب آئے حاصل کیا نکلا، چاہے پرندوں کی بولیاں بتائے اور چاہے تو قیمتی کی بات سے باخبر کر دے، تو قیمتی کی بات سے باخبر کر دے، لیکن اب آیا قرآن وَتَفَقَّتَ الطَّيْرَ، یہ دے کرنا کی، اب آیا وَتَفَقَّتَ الطَّيْرَ، جستجو کی ہے پرندے کی، آیا مقصودی مقام، فَقَالَ، فرمایا سلیمان صاحب نے ایک پرندہ نہیں دیکھ رہا میں، مالیا کیا ہو گیا میرے لیے، لا ارى الہدہد، میں نہیں دیکھ رہا ہدہد کو، یا ہے تو میں نہیں دیکھ رہا، میں حاضر ناظر ہے، یہ ہے تو میں نہیں دیکھ رہا، میں پھر حاضر ناظر نہ ہوا نا، نہیں دیکھ رہا، یا ہے نہیں، ام کان من الغائبین، یا غائب ہو چکا ہے، میں نہیں دیکھ رہا، یا ہے بھی کی بات چلا گیا ہے، معلوم پتہ ہی کوئی ہے بھی، یا تو نہ ہوئے نا حاضر ناظر ہو، پتہ نہ ہوا نا، پیغمبر ہیں سلیمان سے بڑے، لیکن باپ پیغمبر ہونے کو ان کو یہ بھی پتہ نہیں حدود ہے بھی یا نہیں، بلکہ تجویز کرتے ہیں لو عذبن عذابا شدیدا، اس کو میں عذاب دوں گا عذاب سخت، اور اذبحن ذبح کروں گا، اور یاتینی بسلطان مبین، یا اس کو میں کیا دوں گا، یا اس کو میں میرے سامنے حجت بیان کرے گا کوئی، کیوں اراد رہا، فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر کے بعد آ گیا، کہا کر اس نے تقریر کی ہے، دیکھو حدود کی تقریر کتنا صاف ہے، فقال احط بما لم تحط به، لمحہ گزارے پر وہ جگہ میں دیکھ کر آیا ہوں جس کو تو نے آج تک نہیں دیکھا، لو پیغمبر تو نے کوئی احاطہ نہیں کیا، خبر بھی کوئی نہیں آپ کو، وہ علاقہ دیکھ کر آیا ہوں، کون سی جگہ، جیتک من سبعین، میں ملک سبا دے کر آیا ہوں، ایک بنبأ یقین، خبر بھی یقینی لے کر آؤں آپ کے پاس، انی وجدت امرأۃ تملکہم، ایک عورت ہے کہ وہاں بادشاہ بنی ہوئی، عورت بھی بادشاہ ہو جائے اس سے بڑھ کر اور تباہی نہیں ہوتی، وہ اوتیت من کل شیء، وہاں بھی ہے، دیکھا یہاں کا اوتی نہ وہاں بھی ہے، اوتیت من کل شیء، وہ بھی ہر چیز دی گئی ہے، کیا مراد چیز دی گئی ہے، مراد کیا ہے، جو ملک کی ضروریات ہیں ان کو دی گئی ہے، اوتیت من کل شیء، ضروری رہو لہا ولا ارجن عظیم، اس کے ایک عرش کی طرف بیٹھتی ہے، وَوَيَتْوَا وَقَوْمَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے پایا اس عورت کو بھی، اس قوم کو بھی، يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، ہیں پرلے درجے کے کافر، سورج کے آگے سجدے کرتے ہیں اس کو بھی دیوتا سمجھنا اللہ کے مع سوا، وَزِنُوا الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور سجدے بھی کرتے ہیں، ان کو لذت بھی آتی ہے اپنے مشرکانہ اعمال میں،
وہ ہم لا یعتدون، وہ راہ نہیں پائے ہوئی. اب تقریر کرتے کرتے کہتا ہے حدود اپنی جلن ظاہر کرتا ہے ساڑ، کہتا اللہ یسجدو للہ، اللہ تعالیٰ نے دیا ہائے کیوں نہیں سجدے کرتے اللہ کے لیے، وہ اللہ کے یخرج الحب فی السماوات والارض، جو نکالتا ہے سارے پوشیدہ راز آسمانوں زمینوں کے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جانتا وہ اللہ جو پوشیدہ کرتے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں. جاننے والا بھی وہی ہے اور ظاہر کرنے والا بھی وہی ہے. جاننے والا پوشیدہ باتوں کو ظاہر باتوں کو جاننے والا اللہ تعالیٰ، یہ دوسرے کو گویا کہ رازوں کو نکالنے والا بھی اللہ ہے. مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ کو جاننے والا بھی اللہ ہے. نتیجہ کیا نکلا پھر؟ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. پھر جب جاننے والا بھی وہ، رازوں کو نکالنے والا بھی وہ، اور پوشیدہ رازوں کو نکالنے والا بھی وہ، جاننے والا بھی وہ، پھر پکارنے کے لائق بھی، پھر اور کوئی برکت دینے والا جس کو پکارا جائے کوئی نہیں ہو سکتا. کہا سننظرو، بس کہا سلمان سے ہم تحقیق کریں گے، اصدقتا ام کنت من الکاذبین، تو نے سچ کہا یا تو نے جھوٹ بولا. قرآن کہتا سوچو حدود کو، اگر تقریر بھی اس کی سوچ لو. معلوم حدود کا عقیدہ بھی یہی تھا، جانتا تھا سلیمان سم کو ہر چیز کا پتہ، اللہ کو سلیمان سم کو نہیں. لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. لگا کہ نہ لگا؟ سمجھو بات کو. سلیمان سے پیغمبر تو دے، لیکن لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، جانتے نہیں تھے. جب پیغمبر سلیمان بھی یہودیوں اور یہودیوں سلیمان پیغمبر بھی جب نہیں جانتا غیب کو، پھر سلیمان صاحب سے برکتیں کیوں مانگتے ہو؟ پھر برکت دینے والے بھی پیغمبر نہیں ہو سکتا، برکت اللہ ہوگا. بہرحال آگے ہم سے تاکید کریں گے. اذهب کتابی ھذا، لے جا میرا یہ خط، فالقی الیہم، ڈال اس خط ان کی طرف، ثم تول عنہم، پھر واپس آ، فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں. گیا خط لے کر، یاد ہوگا کبھی کبھی خط ڈاک جایا کرتی تھی کبوتروں کے ذریعے سے، کبوتر ہوتے تھے نا، کبوتروں ان کے ذریعے سے ڈاک جایا کرتی تھی ملکوں میں خیال میں. فانظر ماذا یرجعون، قالت یا ایھا الملأ، انہوں نے کہا بس یہاں اندماج ہے، یہاں اندماج ہے، یہاں کہو نا القصہ، یہ کیا مانا؟ خط لے کر گیا، اس کی میز پر رکھ کر آیا، وہ آئی اپنے دفتر میں، دیکھی ایک نیا خط تھا، مور لگا ہوا خط تھا، اس نے کھولا، کھول کر پڑھ کر میں سارے ممبروں کو بلایا، القصہ یوں کہا. پھر نہیں سمجھے اس کا نام کیا؟ اندماج. میں نے یاد ہوگا میں نے کہہ دیا تھا، قرآن پاک جو مقصودی چیز نہیں ہوتی اس کو چھوڑ دیتا ہے، اصل بات کو لے لیتا ہے قرآن. آخر میں یہاں ساری چیز رہ گئی. ہاتھ لے کر گیا، ڈالا، اور اس صبح سویرے اپنی میز پر آئی، دفتر میں آئی، دیکھتی نیا ہاتھ پڑا ہوا ہے، نئی مور لگی ہوئی ہے. اس نے ہاتھ کو کھولا، یہ خط کے اندر مضمون دیکھا، اس نے جھٹ بلایا اپنے ممبروں کو. آئے پھر ممبر کے آگے یہ تقریر کی، قالت یا ایھا الملأ، کہنے کی اے میری جماعت، انی القی الیہ کتاب کریم، ڈالیں گے میرے نئے ہاتھ، بڑی کرم والا ہے. سمجھدار بڑی تھی، سمجھدار تھی، سمجھ گئی ہے کہ ہاتھ میں کرم ٹپک رہا ہے، بخشش کا ہاتھ ہے. لیکن ہے ہاتھ کس سے؟ انہو من سلیمان، بس ختم. کوئی لمبا ہاتھ نہیں، کوئی کچھ نہیں. ہاتھ ہوتا ہے حاتم المحدثین، حاتم المبصرین، حضرت جزوی صاحب، انہیں کچھوری صاحب کہنے چھاپے نا بندے نے پتہ ہے کیا کر دینا. اب حضرت مولانا علامہ ابو الحقائق فلانا فلانا کرتے جاتے کرتے کرتے ایک سطر کرتے جاتے، آخر میں اس کا نام آتا ہے. کتنا دیکھا؟ انہو من سلیمان. یہ ہاتھ ہے کس کا؟ سلیمان صاحب کی طرف سے. وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. عقیدہ آ گیا، بے استعانت کی ہے، بے استعانت کی ہے.
ہم لوگ اللہ کے نام سے مدد پکڑنے والے ہیں، خدا کے نام کے سوا غیروں سے مدد نہیں پکڑا کرتے۔ ہمارے ملک کے رہنے والے، میں بھی اور میرے سارے ساتھی، اے خدا سے امدادیں مانگتے ہیں، کسی پیر فقیر پیغمبر سے مشرک کو کی طرح امدادیں نہیں مانگا کرتے۔ تجھے بھی کہتے ہیں اللہ تعالی علیہ، دیکھ سرکشی نہ کر، باتونی مسلمین، آ جاؤ میرے آگے مسئلہ مانتے ہوئے۔ اللہ صاحب نواہ مزہ آیا کہ نہیں؟ اللہ جی کا حکومت انجو کرے آنا، حکومت لینے نالی پہلے دن آلڈر آلڈر بس سدھا آ جاؤ، شرک چھوٹا اعلان کرو، آئندہ ہم شرک نہیں کریں گے، ورنہ سارا تمہارا یا سر قلم کر دیا جائے گا، گرفتار لاؤ جنا ان کا ہوگا شوگا، ہم سے بھی کوئی نہیں، نہ ہمیں ملے گا کوئی، لیکن چلو دل میں امنگ ہی رکھ لو۔ ہاں جی، یہ کہا لب یا ایل ملاؤ، کہتی ذکر کرتی ہے میری جماعت، افتونی فی امری، میرے معاملے میں تم مجھے فیصلہ دو، کیا تمہارا فیصلہ ہے؟ ما کنت قاطعتا امرا حتی تشہدون، میں کسی معاملے میں کوئی بات پختہ نہیں کرتی جب تک تم مجھے مشورہ نہ دو، میں تو بات ہے صاحب، آپ مجھے یہ کریں گے تبھی بات ہوگی۔ اشارہ کر دیا سلیمان صاحب نے، اشارہ کر دیا انہو بسم اللہ کے اندر، یعنی استعینوا باللہ خاصتا ولا تشرکوا بہ، استعینوا ببسم اللہ خاصتا ولا تشرکوا بہ، اللہ کے نام کے ساتھ تم بھی مدد مانگو، ہم اسی سے مدد مانگ رہے، شریک نہ بناؤ، اور یہ مسئلہ مانتے آؤ میرے پاس صاف صاف۔ نہ قالو آئے، سارے ممبر بولنے لگے، عبدالغفور بھی بولے رہے، قالو نحن اولو قوہ، عبدالغفور بھی اور بولسن نے ابو، قالو نحن اولو قوہ، کہنے لگے ہم بڑے زور والے، اولو باس شدید، بڑی پکڑ والے سخت، ہمارے مقابلے میں کون ٹھہر سکتا ہے؟ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ، پریدی ڈنڈا پائے، جو فیصلہ کہو، فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، آپ سوچی جو آپ حکم دینا چاہیں۔ قالت، پھر کہنے لگی، کتنی سمجھ آ رہے، إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا عزت أَهْلِهَا ذِلًّا وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، پہلے چٹنی تو صحیح نہیں تھی۔